ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہی گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ السلام علیکم ناظرین، آہم غالب کی ایک اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اور انتہائی اختصار کے ساتھ ٹو دا پوائنٹ مشکل الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے بلا تاخیر جو ہے اس کی تشریح و توضیح شروع کرتا ہوں، اور اسی التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، شکریہ۔ تو غزل کا مسئلہ ہے ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، وہی گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی، ستائش کہتے ہیں تعریف کو، گر جو ہے اس کے ساتھ جب لگ جاتا ہے تو وہ معنی دیتا ہے کرنے والا، یعنی تعریف کرنے والا۔ زاہد کہتے ہیں کسی بھی نیک آدمی کو، باغ رضواں کہتے ہیں جنت کو۔ تو ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا، یعنی وہ جنت کہ جس کی زاہد مرتاض جو ہے اس قدر تعریف کر رہا ہے، وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا۔ اور یہ کہتا ہے کہ وہ ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا ایک گلدستہ ہے۔ تاکہ نسیاں کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا تاک کہ جس کو آدمی بھول جائے، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی چیز رکھ کر انسان جو ہے وہ بھول جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ جنت، وہ بہشت کہ جس کی اہل ورع و تقویٰ جو ہے اتنی تعریف کرتے ہیں، وہ ہم رندوں یا ہم بے خودوں کے تئیں وہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس کو ہم کہیں رکھ کر جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اس قسم کے اشعار کے اندر جو چیز شاعر کے مد نظر ہوتی ہے، ایک تو مبالغہ ہوتا ہے، ٹھیک، دوسرا جو ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی طبیعت کا ایک لاوالی پن ہوتا ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مبالغے کی تو انتہا ہو گئی کہ وہ جنت کہ جس کے طول و عرض کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمام آسمان اور زمینیں جو ہیں کہ اس کی چوڑائی جو ہے ایسی ہے جیسے زمین و آسمان کی چوڑائی، تو اس کو یہ کہنا کہ وہ ایک صرف گلدستہ ہے، اور گلدستہ بھی پھر خالی گلدستہ نہیں، ایسا گلدستہ کہ جس کو ہم کہیں رکھ کر بھول گئے ہیں۔ کیا بات ہوئی! اس سے زیادہ استغنا اور اس سے زیادہ بے خودی کا کوئی تصور جو ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور شاعر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ تو اس میں بے خودی کے عنصر کو جس طرح سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، بیاں کیا کیجئے بے داد کاوش ہائے میگاں کا، کہ ہر ایک قطرہ خون دانہ ہے تسبیح مرجاں کا۔ تشریح کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ میں نے ابھی تک اس کی جو ہے وہ بحر بیان نہیں کی، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ جب بھی کوئی غزل کروں گا تو اس کی بحر جو ہے آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بحر جو ہے یہ بحر حضج ہے، بحر حضج مسمن سالم۔ حضج کا مطلب اس بحر کا نام ہے، اور مسمن کا مطلب یہ ہے کہ 4 مرتبہ یہ رکن جو ہے پہلے مصرے میں آئے گا اور 4 مرتبہ دوسرے مصرے میں آئے گا۔ سالم کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن جو ہے وہ سالم ہوگا، کسی قسم کا زحاف زدہ یا مزاحف نہیں ہوگا۔ اور وہ رکن کون سا ہے؟ وہ رکن ہے مفاعیل۔ تو اب اس کی بحر کیا ہو گئی؟ مفاعیل 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 مفاعیل، یعنی 4 مرتبہ مفاعیل پہلے مصرے میں اور 4 مرتبہ ہی دوسرے مصرے میں۔ اور اس بحر کے اندر مشہور اور معروف غزل ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی غزل میرے سامنے آئی، جیسے جیسے میں ویڈیوز کر رہا ہوں میں ان کا حوالہ دیتا رہوں گا۔ تو بہرحال یہ شعر ہے، بیاں کیا کیجئے بے داد کاوش ہائے میگاں کا۔ اچھا، یہاں ایک بات اہل علم کے لیے، خاص طور پر وہ حضرات جو کہ شعر سے وابستہ ہیں، کہ کیجئے اور کیجئے اس کے 2 تلفظ ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وزن کے لیے یاد رکھیے گا کہ کیجئے کو آپ کو کیجئے کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو اگر آپ کیجئے کو کیجئے پڑھیں گے تو تب بھی شعر بے وزن ہو جائے گا، اور اگر آپ کیجئے کو کیجئے پڑھیں گے تو تب بھی بے وزن ہو جائے گا۔ اس کو اپنے صحیح تلفظ کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور صحیح تلفظ کے ساتھ آپ اسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو اس کی بحر معلوم ہے۔ تو اب اس کی بحر آپ کو معلوم ہے، وہ کون سی ہے؟ مفاعیل 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 مفاعیل، یعنی 4 مرتبہ مفاعیل ایک مصرے میں۔ تو اس کے ساتھ اس کو ملا کر دیکھیں، بیاں کیا کیجئے بے داد کاوش ہائے میگاں کا۔ تو اب یہاں کیجئے پڑھا جا رہا ہے، بیاں کیا کیجئے بے داد کاوش ہائے میگاں کا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے معنی کی طرف پڑھتے ہیں۔ بیداد کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، ظلم کو، تشدد کو، اور کاوش کہتے ہیں، کاویدن کا یہ حاصل مصدر ہے، یعنی کھدائی کرنا۔
اور ہائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فارسی کے اندر جب کسی کی جمع بناتے ہیں تو ہا لگاتے ہیں، اور جب پھر اس کو مضاف بناتے ہیں تو پھر اس کی زیر کہہ لیں آپ یا اس کا حمزہ کہہ لیں، وہ ایک ہی آواز دیتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کاوش ہائے میگاں، یعنی میگاں کی کاوش، یا میگاں کی کدو کاوش، یا میگاں کا چھید کر دینا، آر پار ہو جانا کسی چیز میں سے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو پلکیں ہیں وہ اتنی جو ہے خوبصورت ہیں، اتنی تیکھی ہیں، چونکہ پلکوں کا لمبا اور تیکھا ہونا جو ہے ان کی خوبصورتی کی جو ہے ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ تو غالب کہتا ہے کہ میرے محبوب کی جو پلکیں ہیں وہ اتنی جو ہے وہ تیکھی ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ جو ہی میں ان کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے دل کے ہی نہیں بلکہ میرے تن کے ہر قطرہ خون سے آر پار ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک غالباً میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ایک نئی چیز دی ہے، ایک نیا جو ہے تصور میگاں، یا یوں سمجھ لیں کہ ان کے جمال کا ایک نیا پہلو جو ہے وہ عیاں کیا ہے۔ چونکہ عام طور پر تو یہ تو ہوتا ہے کہ یہ میگاں جو ہے وہ دل کے آر پار ہو گئی، یہ مضمون تو جو ہے ہر شاعر باندھتا چلا آیا ہے، لیکن یہ مضمون کہ میگاں جو ہے وہ ہر قطرہ خون سے آر پار ہو جائے، یہ بالکل نیا ہے۔ چنانچہ یہی بات دوسرے مصرے میں کہی ہے کہ ہر ایک قطرہ خون دانہ ہے تسبیح مرجاں کا، یعنی وہ جو میرے محبوب کی پلکیں تھیں وہ میرے ہر قطرہ خون سے جو ہے آر پار ہو گئی ہیں۔ اب ہر قطرہ خون سے آر پار ہونے کے بعد ہر قطرہ خون جو ہے اس کی شکل جو ہے وہ تسبیح کے دانوں جیسی ہو گئی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ تسبیح کا جو دانہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ایک سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر سے اس کی ڈوری جو ہے وہ گزار کر تسبیح جو ہے وہ باندھی جاتی ہے۔ تو تسبیح مرجاں یاد رکھیے گا، یہ میں نے نہیں بتایا، مرجاں مونگے کو کہتے ہیں، یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، تو چونکہ خون کا رنگ بھی سرخ ہوتا ہے اور قطرہ جو ہوتا ہے وہی ایک طرح سے ایک دانے کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس طرح سے یعنی تسبیح کے دانے کے مشابہ، تو اس طرح سے غالب نے تسبیح مرجاں جو ہے وہ خون کے قطروں کو جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ مبالغہ ہے، حد سے زیادہ مبالغہ ہے کہ کس طرح سے پلکوں کو جو ہے پہلے ایک طرح سے ایک سوئی یا سوزن جو ہے وہ قرار دیا، سوزن کہتے ہیں سوئی کو، یہ بھی یاد رکھیے گا، تو سوزن یا سوئی جو ہے وہ قرار دیا، اور پھر ہر قطرہ خون میں سے اس سوئی کو جو ہے وہ گزار دیا، اور ہر قطرہ خون جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک تسبیح کا دانہ جو ہے وہ بن گیا۔ تو یہ اس طرح سے کمال در کمال جو ہے شعر کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے، نہ آئی سطوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، نہ آئی سطوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، لیا دانتوں میں جو تنکا ہوا ریشہ نیستہ کا۔ اچھا، تو اس میں پہلے اس کے الفاظ سمجھ لیں، سطوت کہتے ہیں روب اور دبدبا۔ اس کے بعد دوسرے مصرے کے اندر یہ جو ایک لیا دانتوں میں جو تن کا، یہ ایک محاورہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب کسی کو پکڑ کر، کسی باغی کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا جاتا تھا تو وہ باغی جو تھا کوئی تنکا اٹھا کر اپنے دانتوں میں دبا لیتا تھا، اور یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ یہ جو باغی ہے اس نے اپنی شکست مان لی ہے اور یہ ایک گناہ اب یہ رحم کا جو ہے وہ طلبگار ہے۔ تو افضل شعر کی طرف توجہ کیجیے کہ نہ آئی سطوت قاتل بھی مانے میرے نالوں کو، کہ میرا جو قاتل تھا وہ بڑا روب دار تھا، وہ مجھ پر روب ڈال رہا تھا کہ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، مت چلا، مت چیخ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی جو سطوت جو تھی وہ مجھے نالوں سے باز رکھ دیتی، یعنی میں خاموش ہو جاتا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ تھی کہ مجھے کوئی چیز بھی جو ہے وہ چیخنے چلانے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی، حتیٰ کہ قاتل کا خوف بھی جو ہے اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا۔ یعنی اس سے غالب نے اپنے جو آہ و بکا کی جو شدت ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے غم میں اس قدر جو ہے وہ رنجیدہ ہوں، اس قدر جو ہے وہ آہ و بکا میں مصروف ہوں کہ مجھے سطوت قاتل جو ہے وہ بھی نالوں سے اور گریہ زاری سے نہیں روک سکی۔ حتیٰ کہ دوسرے مصرے میں پھر ایک اور دلیل کے طور پر جو ہے ایک بات کہی کہ لیا دانتوں میں جو تنکا، حتیٰ کہ میں نے اپنے دانتوں میں جو تنکا لیا اپنے اعترافی شکست کے لیے، ہوا ریشہ نیستہ کا، وہ بھی نیستہ کا ریشہ بن گیا۔ اچھا، اس کے بارے میں سمجھ لیں کہ یہ جو نیستہ ہے یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، جس طرح سے گلستہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر پھول ہو اس کو گلستہ کہتے ہیں، ٹھیک، اسی طرح سے جہاں پر نئے ہو اس کو نیستہ کہیں گے۔ اب یہ نئے کیا ہے؟ یہ نڑ آپ اس کو سمجھ لیں، یا وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے جو ہے وہ بانسری بنتی ہے، جس چیز میں سوراخ کر کے بانسری بناتے ہیں، اس کو سرکٹا بھی کہتے ہیں۔ تو شعر کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنے دانتوں میں اپنے اعتراف شکست کے لیے جو تنکا لیا تھا، وہ تنکا جو ہے
وہ کیا بن گیا، وہ ریشہ نیستہ بن گیا، وہ نیستہ کا ریشہ بن گیا، یعنی وہ بانسری میں تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ اس میں سے بھی جو ہے چیخنے چلانے کی جو ہے آوازیں آنے لگی۔ مطلب یہ ہوا کہ مجھے کوئی چیز بھی جو ہے اپنے محبوب کے غم کے اظہار سے جو ہے وہ نہیں روک سکتی، حتیٰ کہ قاتل کا قتل اور اس کی سطوت جو ہے وہ بھی جو ہے مجھے اپنے محبوب کے غم کے اظہار سے نہیں روک سکتی۔ اچھا، یہاں ایک بڑی علمی بات یہ سمجھ لیں ساتھ ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کی جو تشریحات یا شروحات ہیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، لیکن ایک شاعر کے لیے بہت سے ایسے مقامات جو ہیں وہ اس کو درپیش آتے ہیں جن کو ایک شاعر ہی سمجھ سکتا ہے، جس طرح سے بھی میں نے آپ کے سامنے کیجیے اور کیجیے کا فرق جو ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو نیستہ یا نیستہ، اس کی بھی دو قراتیں ہوتی ہیں، ایک نیستہ ایک نیستہ، بالکل اس طرح سے جس طرح سے گلستہ یا گلستہ، یعنی جس طرح سے گل ستاں، یعنی اس میں لام ساکن ہے، ستاں جو ہے وہ الگ ہے، تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے، گل ستاں، اور دوسری قرات اس کی یعنی لام کو ہم متحرک کر دیں، سین کے ساتھ ملا دیں تو کیا بن جائے گا، گلستہ۔ تو دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، آپ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے وزن کے مطابق دونوں کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اس کی بھی دو قراتیں ہیں، ایک نئے سطح، یعنی آپ چاہے تو اس کو نئے سطح استعمال کر لیں، اور چاہے اس کی جو یہ ہے نئے کی، اس کو متحرک کر کے اس کو سین کے ساتھ ملا دیں تو یہ کیا بن جائے گا، نیستہ۔ ٹھیک ہوا؟ تو یہاں چونکہ نیستہ کا محل ہے، یعنی یہاں نیستہ اگر استعمال کیا جائے تو وہ وزن میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہاں جو ہے اس کو نیستہ پڑھا جائے گا، جس طرح سے گلستہ اسی طرح سے نیستہ۔ تو امید ہے کہ آج کہ ان تین اشعار سے آپ کی غالب فہمی میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ مدد ملی ہوگی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں، چونکہ غزل ابھی بہت باقی ہے، اگر میں ساری غزل کو لے کر بیٹھ گیا تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار میں سے جتنے اشعار ہو سکے اگلی ویڈیو میں دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔